ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ میں جس ہستی کے ساتھ آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں کی مشہور و معروف ہستی ہے جن کا نام ہے سید شفقت حسین شاہ شرازی صاحب، جو کہ ایکس ایم این اے بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں اور ایکس سینیٹر بھی یہاں ٹھٹا سجاول کے جو ہے نا یہ یہاں پہ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان سے ملتے ہیں اور اس وقت ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کا جو تناسب ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پاکستان میں ایک ہڑتال کی کال دی تھی اور وہاں پہ امپلیمنٹ بھی ہوا اور وہاں پورے پاکستان میں لوگ نکل کے پریس کلبوں کے بائے اور باقی جتنے بھی بازار ہیں وہاں پہ آ کے انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ ابھی تک کوئی نہیں ہوا اور خاص طور پہ پیٹرول کی قیمت دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اور خاص طور پہ یہاں کے جو مسائل ہیں لوگ ذکر کرتے ہیں۔ شرازی صاحب یہاں کے ایک قسم کی ہستی ہیں، مانی جانی ہستی ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید شفقت حسین شاہ شرازی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں مہربانی۔ سر سب سے پہلے اس وقت جو مین ایشو ہے پورے پاکستان میں بلکہ عالمی دنیا میں تو مہنگائی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی نسبت کم ہوئی ہے۔ پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے اور اس سال تو مہنگائی کی اخیر ہو گئی، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گئی۔ جناب علی آپ کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن مسئلہ یہ عالمی جو آپ بتا رہے ہیں عالمی دنیا ساری میں یہ ہوئی ہے، اس کے ہمارے اوپر اتنے اثرات نہیں ہیں۔ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، لیڈنگ جو کرنے والا وہ نہیں ہے۔ عمران خان اس چیز سے ناواقف آدمی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے، کس طرح چلانا چاہیے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو چیئرمین بنا دے کرکٹ کے اوپر یا اس کے بورڈ کے اوپر، یا اس کو جو ہے وہ کوئی اور عہدہ دے دیتے تو وہ اچھا تھا، لیکن جس طرح بھی آ گیا ہے اب یہ تباہی کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی نعرہ یہ لگایا تھا سونامی کا مطلب ہی تباہی ہے، تو یہ تباہی کی علامت ہے۔ اور یہاں پہ خالی دیکھو ہر چیز، ایک چیز نہیں، آپ نے تو ایک پیٹرول کی بات کی، آپ آٹے کی بات کریں، آپ دال کی بات کریں، آپ گھی کی بات کریں، آپ چینی کی بات کریں، کہاں پہ پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ نااہل حکمران ہے، اسی کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی آ رہی ہے۔ دیکھیں قوم سے خطاب کیا، 30% ڈسکاؤنٹ کیا، جی 52% جو ہے نا آبادی کو فائدہ ہوگا، عوام کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کس طرح ابھی تک تو اس پیکج کا بھی نہیں سمجھ آیا کہ وہ کس طرح کریں گے۔ ویسے تو انہوں نے عوام سے خطاب کر کے عوام سے مذاق کیا، صحیح، اور اس کا مذاق کا جو ان کو آدمی کو عوام کو سلام اللہ دوسرے دن ہی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، 8.46 ہاں، پیسے، اور چینی کتنی مہنگی ہو گئی، آج تو کہتے ہیں کہ 160 تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ساری وہ مذاق لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اس میں کوئی ایک آدمی جو اپنے سمجھ سے اپنے اوپر جو اس کی ذمہ داری وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ مافیا کو کنٹرول کرنا، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا، یہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، عوام کی ذمہ داری تو نہیں انسان پڑتی۔ بالکل، پہلے بھی گورنمنٹیں تو پہلے بھی آئی ہوئی ہیں نا، اس ٹائم پہ بھی دیکھیں آپ، ریٹ دیکھیں، ہر چیز کے بھاؤ دیکھیں، ریٹ دیکھیں، کیا کس طرح مہنگائی تھی اب کیا ہے، تو یہ ساری گورنمنٹ کا ہی کام ہے اور کون کرے گا۔ صحیح سر، ٹھٹا میں بہت ساری پرابلمز ہیں، میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا، کیا اس میں آپ تدارک کر رہے ہیں؟ یہاں کے لوگ آپ سے بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہ مجمع باغ دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں ہر ویکلی آتے ہیں، یہاں پہ خدمت خلق کرتے ہیں، عوام کے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہر ہفتے میں نہیں آتے، ہم تو روزانہ ہوتے ہیں، ڈیلی کی بیسس پہ، کبھی ٹھٹا، کبھی سجاول، کبھی یہاں پہ، سارا دن رات چلتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا ایک ایم این اے ہے، ایک ایم پی ہے، دوسرا بھی ایم پی ہے، تو ہمارے پاس 3 سیٹیں ہیں، وہ سارا دن رات چلتے رہتے ہیں، ہم سب چلتے رہتے ہیں، ہمارا کام ہی ہے کہ غریبوں کی خدمت کرنا۔ تو یہاں پہ جو مہنگائی مین ایشو ہے، اس کے بعد دوسرا ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ بیکورڈ علاقہ ہے، یہاں پہ ایجوکیشن بالکل زیرو کے برابر ہے، ایجوکیشن گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں اس میں تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، تو دور دراز علاقے، ہمارے انٹیریئر کے علاقے جو جتنے بھی اندر ہیں وہ سارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کہاں پہ بھی اس میں تعلیم کا کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی یہ تعلیم ہو یا اسکول کھلے ہوں یا بچے پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارا بڑا پرابلم یہی ہے۔ دوسرا پرابلم یہ پانی کا ہے، تو پانی ہمارے پاس ڈیلٹا میں بالکل پانی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ڈیلٹا میں پانی نہیں جاتا تو سمندر ہماری زمینیں نگل جاتا ہے، بہت سی زمینیں ہماری نگل گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی مثال دی، یونین کونسل جو ایک بچی ہے، جو کیٹی بندر جو میرے سمجھ میں بہت بڑا شہر تھا، وہ ایک یونین آ کے بچی ہے، اور اسی طرح کھارو چاند
اور شاہ بندر سب چیزیں جو نگل کے سمندر ہمارے نزدیک آ رہا ہے. اگر یہ طریقہ رہا تو جہاں ہم بیٹھے ابھی ہیں یہ بھی کچھ سالوں کے بعد یہ علاقہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہمارے پرابلم تو بہت ہیں کیونکہ ہم تو بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں. اگر پانی زیادہ ہو جائے تو ڈوبتے بھی ہمیں, اگر پانی کم ہو تو ہمیں ٹیل میں ہمیں پانی نہیں ملتا. ہمیں دونوں پرابلم ہمارے لیے ہیں. تو اس سے زیادہ فصلوں کے لیے بہت زیادہ سب ہر چیز کے لیے, ہر چیز فصلیں ہر چیز کے لیے. دیکھا کہ کاٹن کی انڈسٹری خاص طور پہ بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, 50% کاٹن اس دفعہ بند ہو گئی. رائس کا بھی یہی کوئی حساب ہے, اگر ایکسپورٹ ہماری بند ہو گئی تو ہم یہ کیسے سروائیو کر سکیں گے کہ ہماری معاشی حالت تو سر دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اگر ایکسپورٹ بھی ہماری بند ہو گئی جو کہ ہماری کاٹن اور رائس جیسے ایکسپورٹ جاتی تھی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہماری حکومت پاکستان کس لحاظ سے یہ ساری چیزیں سوچ رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ ایک کریکٹر اپنا, جس کا ہر آدمی کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے. یہ ہے ایک سمجھو کہ کرکٹ کھیلنے والا آدمی. اب اس سے یہ پوچھیں, اس سے سوال کریں گے یا اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ صحیح, میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. نہیں, اس سے پوچھتے تو رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے بلاتے ہیں خان صاحب جی آج صحافیوں کی ہے تو اس وقت اسلام آباد میں ہم لوگ جاتے ہیں, لیکن ہے کہ وہ بھی اس وقت ہر وزیر منسٹر جو وفاق میں بیٹھا ہے نا جی, وہ یو ٹرن والی سیاست پہ ہے. کبھی یو ٹرن نہیں ہے, اس کو کہا گیا کہ آپ جھوٹ بولا کریں. وہ تو سارے منسٹر فقط جھوٹ کے علاوہ کبھی بھی انہیں, اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں اس وقت, اور ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے. ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے. ہاں جی, اور شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور لگائی جا رہی ہیں. ہمارے لیے تو کوئی بھی حکومت 47 سے لے کے آج تک کسی حکومت نے ایسا اقدام نہیں اٹھایا جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے میڈیا کے لیے بھی ایک اقدام اٹھا رہے, کیونکہ ہم آزاد نہیں ہو سکتے, ہم آزادی کے طور پہ کوریج نہیں کر سکتے, ہم ان کو نہیں دکھا سکتے کہ یہ کیا ہے. اللہ کرے گا اگر جمہوریت ملک میں رہی تو 2-4 الیکشن کے بعد یہ سارے مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. اگر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر تو اسی طرح چلتا رہے گا. کیا آنے والے وقت میں آپ پیپلز پارٹی کو وفاق میں دیکھ رہے ہیں؟ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں, ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ جھوٹ بولنا بھی اچھی بات نہیں ہے. ہے سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ سیاست ہے سر. نہیں, بھلے سیاست ہو لیکن اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سر, پیپل پارٹی کا مسلسل تیسرا ٹرن سندھ میں ہے, کیسے ترقیاتی کام کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہوئے ہیں؟ ہیلتھ میں بہت اچھی انہوں نے ریکور کیا ہے ہیلتھ کو, اور جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے سندھ حکومت نے. اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی, اس میں بلاول صاحب بھی بڑی یو سی کے لاٹکانہ میں میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہیں, ہو رہی ہیں 2-3 میٹنگز میں بھی اٹینڈ کر کے آیا تھا یہ کارساز جلسے سے پہلے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ بلدیات انتخابات جو نیچے درجے کے جو اختیارات ہیں وہ منتقل ہو گئے تو غریب عوام کو کچھ نہ کچھ سر فائدہ ملے گا؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے کہ اپنے ووٹروں سے ملنا, ان کے مسائل پرابلم جو ان کے ہیں وہ سالو ہونے. ضروری ہے کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نزدیک جائیں, اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں عوام کے نزدیک جاؤں. یہ بڑا اچھا کام وہ کر رہا ہے. لیکن الیکشن مجھے تو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بڑی الیکشنیں ہو رہی ہیں. صحیح, بلدیات سے پہلے بڑی الیکشنیں ہوں گی. یعنی کہ خان صاحب 5 سال پورے نہیں کریں گے؟ میرا اندازہ نہیں کریں گے. لیکن ہماری آرمی تو اب بھی آج بھی سٹیٹمنٹ سی باجوہ صاحب کی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ تو آرمی جو ہے وہ تو ویسے بھی ہر حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے, ایک حکومت کا ایک حصہ ہیں, اس میں اور کچھ نہیں کر سکتا. تو نیکسٹ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے سر؟ ہم تو پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ میں لوں یا میرے بیٹے لیں, بات ایک ہی ہے. وہ ٹائم پہ دیکھیں گے. کیونکہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں کہ نہیں, میں تو ان سے بڑا ہوں, سب کا بیٹھا ہوا ہوں, سب سے مل رہا ہوں, تو ظاہر ہے مجھے کام جو ہوگا ان کا ویسے ہی میرے پاس آتے ہیں تو میں ہی کرتا ہوں. لاسٹ پہ کوئی پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کام نہیں ہو رہے اور کچھ ہو رہے ہیں اس حوالے سے کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں؟ سید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ہمارے جو اس وقت پارٹی کے موسٹ جو ہیں چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں, اور ہمارے جو مرد ہور جناب آصف زرداری صاحب ہیں, عدی فریال طور پور صاحبہ ہیں, جو ہماری ایک قسم کی پیپلز پارٹی کی کریمز کی بات کر رہا ہوں, اس حوالے سے ان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں تاکہ کہ یہ غریب عوام کے لیے کچھ کر سکے؟ میں تو ایک چھوٹا کارکن ہوں, میں ان کو کیا میسج, ان سب کو پتہ ہے کوئی پرابلم جو ہے یا سندھ کے جو پرابلم ہے وہ سب جانتے ہیں, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. سائیں مراد علی شاہ بڑا وہ بھی کام کر رہا ہے, اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ سید ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان کے دور میں جتنے کام ہوئے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے.
بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا اتنا ٹائم دینے کا، ہمارے لیے ہماری چینل کی زینت بنے، آپ کا ہم لوگ شکر گزار ہیں۔ یہ تھے سید شفقت حسین شاہ شرازی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں کی، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مہنگائی کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے اس وقت مشکل ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب بیسکلی کرکٹر تھے، تو ان کو کوئی پی سی بی پہ کوئی عہدہ شہدہ دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اسی میں فٹ آتے تھے، اور وہ وزیر اعظم بن گیا، ان کو ملک چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ غریب عوام جو اس وقت خودکشیوں پہ مجبور ہے، تنگ ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا اس لیے ہو رہا ہے۔ اور الیکشن بھی یہ ہے، پہلے دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال خان صاحب پورے نہیں کریں گے، بلدیاتی الیکشن کی بجائے یہ جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، بلاول صاحب اور سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ الیکشن وقت سے پہلے آ رہا ہے اور ہو جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ یہ اس حکمران سے ہماری جو ہے نا وہ جان چھوٹ جائے۔ کیمرہ مین جاوید کے ساتھ ڈاکٹر نذیر۔